دانش کی اصلیت تو شادی کے بعد کھل رہی ہے۔ وہ انتہائی شکی انسان ہے اور زینیا کو ایک سیکنڈ بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتا۔ اسے ہر پل شہرام کی اچھائیاں یاد آتی ہیں، کیونکہ دانش شہرام سے بالکل اپوزٹ ہے۔ شہرام میں جتنی اچھائیاں تھیں، دانش میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انفیکٹ ایسا ہی ہوتا ہے زینیا جیسے لوگوں کے ساتھ، جنہیں ایک بہت ہی پرخلوص قسم کا لائف پارٹنر ملا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس سے بہتر کی تلاش میں خدا ان سے ایسے ہی بدلے لیتا ہے کہ اگلے لائف پارٹنر میں وہ ساری برائیاں ہوتی ہیں جو انہیں پہلے لائف پارٹنر میں کبھی دکھائی ہی نہیں دی تھیں۔ جبکہ دوسری طرف شہرام اور فریال جیسے لوگ جو کہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتے، بلکہ شدید محبت ہونے کے باوجود کبھی کبھی خدا کے لیے خدا کا فیصلہ سمجھ کے کسی کی زندگی سے چپ چاپ نکل جاتے ہیں، تاکہ اس کی زندگی میں وہ سکون پہنچا سکیں جو اسے ہمارے ساتھ میسر نہیں۔ تو ایسے صاف دل لوگوں کو آخر اللہ پاک بھی اکیلے نہیں چھوڑتے اور انہیں زندگی میں ایسی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں کہ ان کے سارے دکھوں کا ازالہ ہو جائے۔ زینیا کو دیکھ کے لگا تھا کہ شاید وہ دانش سے شادی صرف اس لیے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے حلالہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ شہرام کے پاس واپس چلی جائے، لیکن شاید اس نے دل سے اس شادی کو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ اسے صرف شہرام کی معافی سے مطلب تھا، اور جب اسے معافی مل گئی تو اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ تو کیا، لیکن جب تک کوئی انسان اپنا دل صاف نہیں کرتا اور اپنے پاسٹ میں جن جن لوگوں کا دل دکھایا ہوتا ہے ان سے دل سے معافی نہیں مانگ لیتا، تب تک زندگی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن زینیا نے تو آج تک فریال سے اپنی حرکتوں کی معافی نہیں مانگی، الٹا اسے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے فریال کے ساتھ اس نے جو بھی کچھ کیا وہ سب جائز ہے۔ ہر خود پرست اور ضدی انسان کی یہی نشانی ہے کہ اسے اپنے اندر کوئی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی، اور اسے یہی لگتا ہے کہ اگلا بندہ ہی غلط ہے، اور اگلے بندے کے ساتھ ناانصافیاں کرنے کے بعد اگر خدا کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی امتحان یا کوئی سزا آتی ہے تو وہ اس کا الزام بھی اگلے بندے کے اوپر ہی ڈال دیتا ہے۔ بہرحال ایسے شر پسند لوگوں سے خدا ہماری حفاظت کرے، یہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ زینیا کے سدھرنے کا تو کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ سیرت بیگم کو تو لگنے لگا تھا کہ شاید ہم نے فریال اور سبین کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ انہی کی آہ ہمیں کھا گئی ہے، پر زینیا نے ماں کو بھی چپ کروا دیا اور یہی کہا کہ فریال کوئی ایسی خدا ترس انسان نہیں تھی کہ اس کی آہیں عرش ہلا دیں، اور زینیا کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ واقعی ہی فریال کی آہوں نے عرش ہلا دیا اور زینیا کو کس طرح آسمان سے زمین پہ پٹک دیا، اور اب اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی شاید فریال کی آہوں کا ہی اثر ہے۔ ابھی بھی اگر وہ سچے دل سے فریال سے جا کے معافی مانگ لے تو یقیناً اس کی زندگی دانش کے ساتھ ہی بہترین گزر سکتی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ زینیا جیسے لوگوں کو خود کے اندر کبھی کوئی برائی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ برا کر بھی دیا تو اگلا بندہ اس کو بھول جائے، اور اگر اگلا بندہ اس کا کوئی ری ایکشن دیتا ہے تو وہ اسی کو پکڑ کے سارا الزام اگلے بندے پہ ہی ڈال دیتے ہیں، جیسے غلطی اسی نے کی ہو۔ بہرحال کبھی نہ کبھی تو زینیا کو اپنی غلطیاں سمجھ آئیں گی ہی۔ ابھی دانش جس طرح اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے اور اسے آزادی کا ایک بھی سانس لینے نہیں دیتا، تو زینیا کو دانش کے اتنے بڑے محل جیسے گھر میں بھی گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کے وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ آپ نے یہ کیسا انسان میرے لیے سلیکٹ کیا تھا، یہ تو اتنا برا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ سکون کا ایک پل نہیں نصیب ہوا۔ ماں آگے سے کہہ دیتی ہے کہ اس کی اتنی بڑی دولت جائیداد ہے، آخر کار یہ سب تمہارے نام ہی آئے گا، تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ دانش جیسے لڑکوں کے لیے تو لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، شکر کرو کہ اس نے تمہیں چوز کیا۔ لیکن زینیا کو ماں کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اس کی دولت کا کیا کرنا ہے جب میرے دل میں تھوڑا سا بھی سکون نہیں۔ ابھی یہ دونوں ماں بیٹیاں بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے سے دانش آ جاتا ہے اور فوراً سے زینیا کا فون پکڑ کے اس کی ماں کی بات سن لیتا ہے، اور آگے سے اس کی ماں کو بھی بہت کچھ سنا دیتا ہے کہ آپ کے جیسی لالچی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سیرت تو خود بھی دانش کی یہ زبان دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جو شادی سے پہلے
اتنا میٹھا بولتا تھا، اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ بہرحال ابھی تو دانش کی آگے آگے زیادہ اصلیت کھلے گی اور تبھی جا کے ان ماں بیٹیوں کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے کسی کو کتنا تنگ کیا تھا زندگی میں۔ لیکن فریال اتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے کہ وہ تو زینیا کے وہ 1 کروڑ روپے بھی اسے واپس کر دینا چاہتی ہے جو اس نے فریال کو پھنسانے کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے۔ شہرام بھی فریال کی یہ ساری اچھائیاں دیکھ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ زینیا نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن وہ پھر بھی اسے معاف کر رہی ہے اور یہاں تک کہ اس کے پیسے بھی اسے واپس لوٹانا چاہتی ہے۔ شہرام کے دل میں تو فریال ایسی جگہ بنا لیتی ہے جو زینیا نے بھی کبھی نہیں بنائی تھی، اور وہ فریال کو کہہ دیتا ہے کہ چاہے میں نے زینیا سے ٹوٹ کے محبت کی تھی اور میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ کمی بھی باقی ہے، لیکن جو جگہ تم نے میرے دل میں بنا لی ہے یہ تو کبھی زینیا نے بھی نہیں بنائی تھی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں محبت کی آخری حد تک چاہوں گا۔ فریال کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو اس نے زہرار کو مہک کے ساتھ خوشی خوشی شادی کرنے کی پرمیشن دے دی تھی اور اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی، شاید اسی قربانی کے سلسلے میں ہی اسے شہرام جیسا شوہر ملا ہے جو اس سے اتنی محبت بھی کرتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ عزت بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف شانزے کی ملاقات ہو جاتی ہے شہروز کے ساتھ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ چور آتے ہیں اور شانزے سے پرس چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں شہروز وہاں آ جاتا ہے اور ان چوروں کو بھی مار بھگاتا ہے اور ساتھ میں شانزے کو بھی تسلی دیتا ہے کہ آپ کو ایسے چور ڈاکوؤں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ شانزے کو شہروز کچھ دیکھا دیکھا تو لگتا ہے، پر اسے یاد نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے فریال آپی کو بیچ شادی میں چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال شہروز کی باتیں شانزے کو امپریس کر دیتی ہیں اور اس کے بعد شانزے جہاں اپنے ٹیکسٹائل انٹرویو کے لیے جاتی ہے تو یہاں بھی کوئی اور نہیں بلکہ یہی شہروز اور دانش ہی آنر ہوتے ہیں اس فیکٹری کے، اور شہروز کے کہنے پہ دانش شانزے کو جاب بھی دے دیتا ہے، حالانکہ شانزے کے پاس کوئی جاب ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اب یقیناً شہروز اور شانزے کے درمیان دوستی محبت میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جائے گی، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی بہت اچھے انسان ہیں اور ایک دوسرے کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب شانزے کو یہ پتہ چلے گا کہ شہروز وہ لڑکا ہے جس نے فریال آپی کو چھوڑ دیا تھا، یا پھر فریال جب شہروز کو لائیو دیکھے گی تو کیا وہ شانزے کو اس شادی سے روکنے کی کوشش کرے گی، یا اسے یہی لگے گا کہ اگر شانزے شہروز پہ ٹرسٹ کرتی ہے تو شاید شہروز کا اتنا بڑا بھی گناہ نہیں تھا اور فریال دل بڑا کر کے شہروز اور شانزے کی شادی کروا دے گی۔ یہ سب تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ ڈرامے کے اگلے ٹویسٹ دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔